بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین و امام المتقین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین اما بعد۔ عزیزان گرامی و معزز سامعین، 21 رمضان المبارک آج کے درس کا عنوان دنیا و آخرت میں تقوی کے فوائد و ثمرات، اس سلسلے کی 8ویں قسط آپ کے سامنے پیش ہے۔ بزرگان محترم، اہل تقوی کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم انعام ہے کہ حق تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو کامیابی و کامرانی نہ صرف دنیا میں اس کے قدم چومتی ہے بلکہ وہ آخرت کی حقیقی کامیابی فوز عظیم سے بھی ہمکنار ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مومن کے لیے تغرائے امتیاز، تقوی مومنوں اور بدکاروں کے درمیان امتیاز ہے۔ گویا تقوی اہل ایمان کا ایک ایسا لازمی وصف ہے جس کی بنیاد پر ایک حقیقی مومن اور فاسق و فاجر، مجرم اور گناہگار کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے رہے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ احکام الہی بجا لانے والے متقین کو زمین میں فساد مچانے والوں اور کثرت سے گناہ کرنے والوں کی طرح ہرگز نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کے منافی ہے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں، اپنے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں اور اپنی مرضیات کے پیروکاروں متقی بندوں کو ان جرم پیشہ افراد کی طرح کر دے جو اللہ کی نافرمانیوں اور اس کی آیتوں کے انکار میں جا واقع ہوئے۔ اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں برابر کر دے گا تو اس نے بڑا برا فیصلہ کیا، اس کا فیصلہ باطل اور اس کی رائے فاسد ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمام مومنین متقین کو ان کے اعمال کے مطابق دنیا و آخرت میں نصرت، کامیابی اور سعادت مندی حاصل ہوگی، اور تمام گناہ گاروں کو دنیا و آخرت میں غضب الہی، عذاب اور بدبختی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ شعائر اللہ کی تعظیم کا سبب، تقوی اللہ کے شعائر کی تعظیم کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے شعائر دین کے روشن منارے ہیں۔ ان کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی ادائیگی میں سستی نہ برتی جائے
اور حسب استطاعت ان کی تکمیل کی جائے۔ شعائر اللہ کی تعظیم کا صدور دلوں کے تقوی سے ہوتا ہے، گویا ان کی تعظیم کرنے والا دراصل اپنے تقوی اور ایمان کی صحت کی شہادت دیتا ہے، کیونکہ ان شعائر کی تعظیم اللہ کی تعظیم و توقیر کے تابع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اعمال کی اصلاح تقوی کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اعمال کی اصلاح فرماتا ہے، انہیں شرف قبولیت بخشتا ہے، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت کرتا ہے، اور اعمال صالحہ کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اسے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور نیک اعمال میں سے قول سدید کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد وہ بات ہے جو حق و صداقت کے مطابق ہو یا اس سے قریب تر ہو، جیسے تلاوت قرآن، ذکر الہی، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، علم سیکھنا سکھانا، علم مسائل میں درستگی تک پہنچنے کی خواہش و جستجو، اور دلوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں عمل کی درستی اور گناہوں کی بخشش حاصل ہوتی ہے۔ الغرض تقوی سے تمام امور کی اصلاح ہو جاتی ہے اور تمام برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اوصاف متقین سے ہمیں متصف و مزین ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔